خندق کا موقع آیا، مرحب مقابلے میں آیا، مرحب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 1000 کے مقابلے میں وہ لڑا کرتا تھا، میرے مقابلے میں آیا تو کہنے لگا بھتیجے تجھے پتا ہے میں مرحب ہوں، میں مرحب ہوں، تجھے پتا ہے کیسے مقابلہ کرو گے، تمہیں پتا ہے؟ حضرت علی کہنے لگے مجھے تیرا نہیں پتا، مجھے تو اپنا پتا ہے۔ کعب کون ہے؟ فرمانے لگے انا اسد اللہ و رسولہ، مجھے پتا ہے کہ میں خدا کا بھی شعر ہوں، محمد مصطفیٰ کا بھی شعر ہوں۔ تم مقابلے میں تو آ، میدان لگے گا تو پتہ چلے گا۔ جب میدان لگا تو حضرت علی نے ایک ضرب لگائی تلوار، زیادہ نہیں، ایک ضرب لگائی، ایک ضرب لگائی تو کہتے ہیں اس کا سر بھی کاٹا، گردن بھی کاٹی، وجود بھی کاٹا، اور اتنی زور سے تلوار ماری کہ اس کے گھوڑے کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا ضربۃ علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ نبی پاک نے فرمایا علی کی تلوار کا ایک وار خندق کے میدان میں، ایک وار علی کی تلوار کا، فرمایا 2 جہاں میں اگر سارے لوگ نفلی عبادتیں کرے تو علی کو اللہ پھر بھی زیادہ درجہ عطا فرمائے گا۔ ساری دنیا کی عبادتوں سے زیادہ درجہ لے گیا ایک تلوار چلا، ایک تلوار چلا۔ اور جب خیبر کا دن آیا، کئی دفعہ صحابہ کہے فتح نہیں ہوئی، میرے رسول نے فرمایا سویرے میں جھنڈا دوں گا اور جس کو دوں گا اسے اللہ فتح دے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کان میں پوچھا، میں نے کہا حضور وہ کون ہے جس کو آپ جھنڈا دیں گے؟ چلے مجھے کان میں بتا دے وہ کون ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس کا تعارف یہ ہے کہ وہ خدا سے بھی پیار کرتا ہے، محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے۔ حضور کوئی ایک تعارف اور، تو حضور نے فرمایا خدا رسول بھی اس سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ حضرت علی، صحابہ کہتے ہیں سارے منتظر رہے، حضرت عمر کہتے ہیں میں سویا ہی نہیں ساری رات کہ میرے ہاتھ جھنڈا آنے والا، سویرے مجھے ملے گی فتح کی نوید اور خوشخبری۔ فرماتے ہیں میں سویا ہی نہیں۔ تو حضرت علی سے پوچھا آپ کدھر تھے؟ جناب علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تو اپنے کمرے میں سو رہا تھا، میری تو آنکھوں میں تکلیف تھی، میں سویا ہوا تھا، پتہ کیا بنا؟ کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کو بلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے کہ یا رسول اللہ میری آنکھوں میں درد ہے۔ فرمایا ہاتھ پیچھے کر، اللہ نے تیرے ہاتھ پہ فتح لکھ دی ہے، پیچھے کر ہاتھ۔ حضرت علی کہتے ہیں حضور نے لعاب دہن لگایا میری آنکھوں پہ، مجھے پہلے سے بھی زیادہ بہتر نظر آنا شروع ہو گیا۔ حضرت علی شیر خدا، ایک ہاتھ میں تلوار، ایک ہاتھ میں 40 گز اونچا تھا خیبر کا دروازہ، 40 گز چوڑا تھا۔ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں میں اللہ اکبر کے نعرے لگاتا میدان میں گیا، اللہ اکبر کے نعرے۔ میں رسول اللہ کا بھیجا گیا تو میں شان سے گیا کہ میں نے سیدھے ہاتھ میں تلوار تھی، الٹے ہاتھ سے پکڑ کے میں نے 2-3 دفعہ دروازے کو ہلایا اور اللہ اکبر کہہ کہ جب میں نے پھینکا تو 40 گز دور جا کے گرا، 40۔ حضرت علی نے نا کوفے میں دعوت کی لوگوں کی، جب آپ امیر المومنین تھے، دعوت کی، سب لوگ آئے۔ ایک نوجوان آیا جس نے شورا سنا تھا پر حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا، اور حضور نے فرمایا نظر الی وجہ علی عبادہ، میرے علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا حضور جو نہ دیکھ سکے، فرمایا ذکر علی عبادہ، ان کے لیے علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کا تذکرہ کرنا بھی ان کے لیے عبادت۔ حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا۔ جوان کہتا جب میں آیا نا میں نے لوگوں سے پوچھا وہ بوڑھے مولا علی کدھر ہے جنہوں نے خیبر کا دروازہ توڑا تھا، بڑی شہرت ہے، کدھر ہے؟ کہتے حضرت علی صاحب نے بیٹھے تھے، مجھے کسی نے کہا وہ بیٹھے ہوئے۔ میں گیا تو حضرت علی اخروٹ کھا رہے تھے، تو پورا زور لگا رہے تو اخروٹ کوئی نہیں ٹوٹتا، پورا زور 2-3 دفعہ، کبھی اس دانت میں کبھی اس دانت میں، ٹوٹتا ہی نہیں۔ کہتے میں ہنسنے لگا تو حضرت علی نے مجھے پاس بلایا، کہا بیٹے ادھر آ۔ تو میں گیا تو کہنے لگے کیا سوچ رہا ہے؟ کہتے میں ڈر گیا۔ میں نے کہا حضور کچھ بھی نہیں۔ لیکن نہیں جو سوچ رہا تھا تو بتا۔ میں نے کہا نہیں کچھ نہیں۔ فرمانے لگے میں بتاؤں تو کیا سوچ رہا تھا؟
بتاؤں کہ حضور بتائیے؟ آپ فرمانے لگے تو سوچ رہا تھا بابے سے اخروٹ تو ٹوٹتا نہیں، خیبر کیسے توڑ دیا تھا؟ تو سوچ رہا تھا کہ اس سے اخروٹ تو ٹوٹتا نہیں تو خیبر کیسے توڑا تھا؟ فرماتے ہیں میں نے کہا میں یہی سوچ رہا تھا۔ یہ جب عرض کیا نا تو فرماتے ہیں شیر خدا کا رنگ ہی بدل گیا، پہلے مسکرا رہے تھے پھر انداز بدل گیا۔ انہوں نے اپنے منہ سے وہ جو خروٹ لگا تھا جھاڑا، ہاتھ یوں جھاڑے، امامہ سیدھا کیا اور فرماتے ہیں شیر خدا بن کے بیٹھ گئے، کہنے لگے بیٹے اخروٹ کو چھوڑ، کوئی خیبر آ تو لا، میں ابھی بھی توڑنے کو تیار ہوں۔ خیبر کوئی ہے تو لا، میں ابھی بھی توڑنے کو۔ دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے، اور میں تو اس کو چھوڑ اخروٹ کو تو لا۔ کہتے ہیں میں نے کیفیت دیکھی تو حضرت علی کا تو رنگ ہی بدل گیا۔ میں نے کہا واقعہ یہ توڑ ڈالیں گے، یہ خیبر آج بھی یہ توڑ ڈالیں گے، کیفیت ہی بدل گئی۔ فرماتے ہیں شیر خدا مسکرائے، آنے لگے بیٹا ڈرنا، مسئلہ سمجھ۔ کہا حضور کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے اخروٹ میں جسم کی قوت سے توڑ رہا ہوں اور خیبر میں نے اپنے ایمان کی قوت سے توڑا تھا۔ میرے ایمان میں آج بھی بڑی قوت ہے، آج بھی اگر کفر للکارے گا، آج بھی اگر دین کا دشمن للکارے گا، علی کا جذبہ جہاد آج بھی بڑا جوان ہے، غیرت ایمانی آج بھی بڑی، دین کے ساتھ وفا کا رشتہ آج بھی بڑا میرا جوان ہے۔ تو بتا کو خیبر توڑنا ہے تو حضرت علی شیر خدا، ہر جگہ قربانی حضرت علی کی۔ جب مدینے میں نا حضور نے سب کو انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا تو حضرت علی چپ کر کے کھڑے ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا سوچ رہے ہو؟ کہا حضور مجھے بھی تو کسی کا بھائی بنائے نا۔ حضور نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ امام راضی نے لکھی ہے ایک بات، بڑی عجیب بات لکھی۔ امام راضی کہتے ہیں زمین پہ نبی پاک نے حضرت علی کو بھائی بنایا تھا تو آسمانوں پہ جبریل امین نے حضرت میکائیل کو بھائی بنا لیا۔ تو رب کریم نے پوچھا کیوں بھائی بن گئے ہو؟ کب تیرے محبوب کا جلوہ دیکھ کے بن گئے۔ جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے نا، ایک کو حضور نے ساتھ لے لیا، امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق۔ ابو بکر دا پہلا نمبر کس کا ہے؟ دوسرا، تیسرا، چوتھا، یہ سبق بچوں کو یاد کرائیں۔ اب ہمارے لوگ مسئلے بھی قوالوں سے پوچھنے لگ گئے، فتویٰ بھی قوال کا چلتا ہے، اللہ خیر کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو حضور نے ساتھ لے لیا ہجرت کی رات، اور مولا علی شیر خدا کو بستر پہ سلایا۔ رستے میں بھی بڑا خطرہ تھا پر بستر پہ اس سے زیادہ خطرہ تھا، اس لیے کہ جب چادر میں لپٹا ہوا کوئی شخص ہے تو کسی کو کیا پتا کون ہے، اگر آ کے وہ پردہ نہ ہٹاتے ایسے ہی قتل کر دیتے تو کیا پرسان حال ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ امام راضی کہتے ہیں رب کریم نے فرمایا جبرائیل میکائیل تم دونوں کہتے تھے ہم بھی بھائی بھائی بن گئے ہیں، بتاؤ تم میں سے کوئی ایک دوسرے پہ جان قربان کرے گا جان؟ فرشتے خاموش ہو گئے تو رب نے فرمایا اب نیچے ذرا جلوے تو دیکھو، علی میرے رسول پہ جان قربان کر رہا ہے، جاؤ دیکھو نا جا کے جلوے، تم تو بھائی بھائی بنے تھے۔ فرشتے عرض کرنے لگے مولا ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ فرمایا اب تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم جاؤ زمین پہ 2 تلواریں لے لو اور علی کی چارپائی کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، اس نے میرے مصطفیٰ پہ جان قربان کی ہے، اس کی جان کی حفاظت کرو۔ وہاں کھڑے ہو جاؤ۔ فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے۔ حضرت شیر خدا مولا علی ہر میدان میں اول، ہر جنگ میں پہل، السابقون السابقون اولئک المقربون۔ اللہ فرماتا سبقت لینے والے سبقت لے گئے، آگے گزرنے والے آگے گزر گئے، اور یہی لوگ ہیں جنہیں رب کا قرب نصیب ہوا۔ حضرت علی نے مکان نہیں بنایا ساری زندگی، مکان نہیں بنایا، کوئی کاروبار نہیں کیا ساری عمر۔ اب اس پہلو پہ بھی ذرا غور کر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بینک بیلنس نہیں بنایا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں بڑے بڑے رشتے آئے سیدہ فاطمہ کے لیے، بڑے بڑے امیر کبیر لوگوں، حضور نے فرمایا میں رب کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں۔ ایک دن تینوں یار ان لوگوں کا خلوص دیکھے مولا علی کے ساتھ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان۔
حضرت علی ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے تھے تو وہاں گئے اور جا کے کہا علی تو حضور سے سیدہ فاطمہ کا رشتہ کیوں نہیں طلب کرتا؟ تو حضرت علی کہنے لگے بھائیو نہ مکان ہے نہ گھر ہے نہ کچھ ہے، رشتہ کیسے مانگ لوں؟ کہا تو جا تو صحیح، ہمیں تو لگتا ہے رسول پاک تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں گیا اور جب میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو انہوں نے مجھے تیار تھے نا، تیار کر کے بھیجا، مجھے لفظ بھی سکھائے کیا کہنے ہیں، لیکن جب میں وہاں پہنچا نا تو میرے اندر طاقت ہی ختم ہو گئی بولنے کے۔ سلام لے کے تو حضور کے پاس بیٹھ گیا، حضور نے فرمایا علی کیسے آئے ہو؟ تو میں خاموش، پھر پوچھا کیسے آئے ہو؟ میں خاموش، پھر پوچھا کیسے آئے ہو؟ میں خاموش۔ کہتے دلوں کا حال جاننے والے رسول نے فرمایا علی فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ حضرت علی کہتے ہیں میرا جواب بڑا نرالا ہے۔ میں نے کہا حضور وہ تینوں میرے پاس باغ میں گئے تھے، وہ تینوں گئے تھے، مجھے انہوں نے بھیجا ہے۔ کہتے رسول پاک مسکرا دیے، فرمایا علی انہوں نے نہیں تجھے بھیجا، رب کریم نے فاطمہ کا تیرے ساتھ نکاح کر دیا ہے، تیرے لیے فیصلہ ہو گیا ہے، فاطمہ کا تیرے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ حضرت علی سیدہ فاطمہ کو بیاہ کے لے گئے تو حضرت زید بن حارثہ کے مکان میں، کوئی مکان نہیں۔ او بھائی تو دولت دیکھ کے بیٹی کی شادی کرتا ہے، سرمایہ دیکھ کے پھر دعا کراتا ہے، دعا کریں اللہ میرے داماد کو ہدایت دے دے۔ میرے رسول نے بیٹی کی شادی کی تقوی دیکھ کے، پرہیزگاری دیکھ کے، دینداری دیکھ کے اس شخص کو بیٹی دی جو السابقون سابقون کے درجے میں شامل، جو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ کے درجے میں شامل، ان کو اپنی بیٹی دی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو میں بیاہ کے لایا، سارے گھر کے کام حضرت فاطمہ نے کیے، میں مزدوری کرتا 2 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ، زور سے عصر کے درمیان کام کرتے، 2 کلو کھجوریں ملی تو مولا علی نے اٹھا کے اپنی کمر پہ رکھی، باغ کا مالک کہنے لگا علی تھوڑا کام اور کر لو، فرمایا 2 کلو ہو گئی بڑی ہیں، 1 کلو میرے بچے کھائیں گے، 1 کلو مدینے کے غریب بچے کھائیں گے۔ تو کہا علی کل کیا کرو گے؟ فرمایا کل جو رب زندگی دے گا وہ روزی بھی دے گا۔ تو بندہ مشورہ دینے لگا، مشورہ بھی ہوتا ہے نا قریب سے، مشوروں والے بھی بڑی خرابی کرتے ہیں اللہ ماشاءاللہ۔ کہا علی جائز پیسے تو کٹھے کر لینے چاہیے، کیا حرج ہے، جائز کٹھے کر لیں۔ اس شیر خدا نے ایک جملہ کہا پر شیروں جیسا کہہ دیا۔ حضرت علی فرمانے لگے مال حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے، حلال ہو تو حساب ہوتا ہے، لہذا نہ میں عذاب والا کام کرتا ہوں نہ حساب والا کام کرتا ہوں، میں کٹھے ہی نہیں کرتا، نہ بندہ عذاب کے چکر میں پڑے نہ عذاب کے چکر میں پڑے، میں اس رستے جاتا ہی نہیں۔ مولا کائنات شیر خدا۔ اور بھائی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جب اس بات کو یاد کرتا ہوں تو آج بھی رو پڑتا ہوں۔ کون سی بات؟ فرمانے لگے میں کوفے کے بازار سے گزر رہا تھا تو مولا علی شیر خدا کوفے کے چوک میں کھڑے تھے اور ہاتھ میں زرہ پکڑی ہوئی تھی، وہ والی زرہ جو بدر میں بھی ان کے پاس تھی، وہ والی زرہ جو احد، حنین، خندق اور خیبر میں بھی ان کے پاس تھی، زرہ پکڑی حضرت علی نے اور شیر خدا کہہ رہے ہوں بھائیو میری زرہ خرید لو، میری زرہ۔ امیر المومنین ہے اس وقت، امیر وقت ہیں، بادشاہ ہے، کوفے کے بازار میں، او بھائی میری زرہ خرید لو، یہ بڑی نسبت والی ہے، بدر، احد، حنین میں میرے ساتھ رہی۔ اور شیر خدا فرماتے کیا ہیں؟ فرماتے جب علی نے یہ لفظ کہے تو میری چیخیں نکل گئی۔ حضرت علی فرمانے لگے اگر میرے پاس نیا تامد خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں اسے کبھی نہ بیچتا، نیا تامد خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں کبھی نہ بیچتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زندگی گزاری، با پردہ، پرہیزگاری، درویشی، سادگی، ساری زندگی کسی کا شکوہ نہیں کیا مولا علی۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، امام سخاوی نے القول البدیع میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا زمانہ مبارکہ تھا، میرا بڑا ہی دل کر رہا تھا سرکار کی زیارت کر، حضور کے وصال کو کافی سال بیت گئے، دل بڑا پریشان تھا، میں درود شریف پڑھتا پڑھتا سو گیا۔ میں نے خواب دیکھی کہ اللہ کے محبوب فجر کی جماعت کرا رہے ہیں،
ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਕਦੀ ਮੋੜ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵਾਗਾਂ। ਜੇ ਖਾਬ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਆਵੇਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ उम्र न जागा। कहते हैं हुजूर नमाज पढ़ा रहे थे फजर की, 2 सूरतें सरकार ने पढ़ी पर मजा ही मड़ा, बड़ा ही मजा आया, बड़ा ही मजा। कहते हैं नमाज मुकम्मल करके ना तो सरकार ने सहाबा की तरफ रुख नूर किया, तो एक सहाबी खजूरों का टोकरा लेके आए। या रसूलल्लाह ताज़ी खजूरें पकियां कबूल कर। हुजूर ने एक खजूर उठाई, साफ की, खाई, बाकी एक एक सहाबा को बांटी। हजरत अली कहते हैं 15-16 सहाबा के बाद मेरा भी नंबर लगा। खजूर खाई, खजूर का नहीं, दस्ते मुस्तफ़ा का बड़ा मज़ा था। कहते हैं बड़ा ही मज़ा आया। अभी मैं खजूर खा ही रहा था कि मस्जिद नबी में अजान हो गई। मौला अली फरमाते हैं आँख खुल गई, उठ में गया पर खजूर का जायका मेरे मुंह में अभी भी मौजूद। अब इस पर पूरा बाब बंद आया शाह अब्दुल हक इलाहाबादी ने। वो कहते हैं कि हुजूर जिसको ख्वाब में कुछ चीज़ देते हैं वो हकीकत में भी उसे देते हैं। वो ख्वाब में नहीं होती, वो हकीकत में होती है। पूरा भाव है। बहरहाल उन्वान पे रहना चाहता हूँ। हजरत अली फरमाते मैं उठा, वुजू किया, सुन्नत पढ़ी, मस्जिद चला गया, जाके सफ में बैठ गया। उमर फारूक आए जमात कराने। कहते उमर ने नमाज शुरू की तो मुझे झटका तब लगा जब उमर ने भी वही सूरत शुरू कर दी जो ख्वाब में सरकार ने पहली रकत में पढ़ी। मैं समझा इत्तेफाक है, लेकिन कहते हैं दूसरा झटका जब लगा जब दूसरी रकत में हजरत उमर ने वो सूरत पढ़ी जो हुजूर ने ख्वाब में दूसरी रकत में पढ़ी। कहते हैं मैं अब बड़ा परेशान हूं कि ये बात किधर की किधर जा रही है। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं नमाज मुकम्मल हुई तो खजूरों का टोकरा भी आ गया। फरमाते हैं अब तो मेरी हैरत की हद न रही। हजरत उमर ने खजूर उठाई, साफ की, खाई, दूसरे सहाबी को, तीसरे को, चौथे को, 15-16 सहाबा को मिली, मुझे भी थी। कहते खजूर खाई, मजा बड़ा आया। हुजूर से तो दूसरी मांगने को दिल करता था पर मांगी नहीं थी, अदब था। उमर से तो जराना था ना अपना। एक का रश्क देखें, आपस में रश्क देखें, असद नहीं रश्क। फरमाते हैं जराना था ना, तो मैंने उमर से कहा यार जरा एक खजूर और देना ना जरा एक खजूर। तो कहते हैं जनाब उमर फारूक ने खजूर उठाई, साफ भी की, मैं समझा मिलने लगी है, उठाई पी, साफ भी की और दूसरे सहाबी की तरफ हाथ बढ़ाया, मेरी तरफ देख के हल्का सा मुस्कुराए, फरमाने लगे अली ऐसे ना कर, अगर रात को नबी पाक से दूसरी लेता तो मैं भी सवेरे तुझे दूसरी दे दूं। हुजूर से दूसरी ली नहीं, नबी पाक से दूसरी मांगी नहीं तो मैं कैसे दे दूं। ख्वाब मेरी विच आया सी माही ते मैं ओदे गल विच पा लईयां बावां, डर दी मारी अख भी ना खोला, डर दी मारी, मैं डर दी मारी अख क्योंकि आई ये रात विसाल दिवाली, रब्बा ये रात मुक्कन ना देवी, ये रात मुक्कन ना दे। डर दी मारी ने अख भी ना खोला किते फेर बिछड़ ना जावा। मेरे रसूल पाक के गुलाम रश्क करते थे, रश्क। हजरत अली कहते हैं मैं रोया तो उमर भी रो पड़े। कहने लगे अली जो रात तुझे नवाज के गए वो मेरे ऊपर भी करम फरमा के गए। रश्क करे जिन खुदारा, छोड़ दें हसद करना। हजरत उमर जब नारा लगाते ना तो कैसे किसरा कांपते। सफीर आते रूम के मिलने के लिए तो कहते जाओ उमर नफल पढ़ रहे हैं, टाइम कोई नहीं। एक दिन अंदर मीटिंग हो रही थी, हजरत उमर मीटिंग में बैठे थे। आपके बेटे मिलने आए अब्दुल्ला इब्ने उमर। अब्बा जी अंदर आ जाओ। फरमाया दरवाजे पे खड़ा हो, मैं जरूरी बात कर रहा हूं, अंदर ना आना। जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते मैं दरवाजे पे खड़ा हो गया। थोड़ी देर गुजरी तो इमाम हुसैन भी आ गए। एक हदीस में, एक रवायत में इमाम हसन का लफ्ज भी है। इमाम हुसैन आए, आके अब्दुल्ला इब्ने उमर से कहने लगे उमर फारूक अंदर है? तो कहा वो अंदर तो है। तो कहा आप क्यों दरवाजे पे खड़े? कहने लगे अब्बा जी ने कहा है यहां इंतजार करो, मैं कोई जरूरी बात कर रहा हूं। लेकिन शहजादे मेरे लिए कहा है, मेरे लिए, आप जाना चाहे तो चले जाए। इमाम हुसैन कहने लगे अमीरुल मोमिनीन कोई बात कर रहे होंगे, मैं जोहर के वक्त मस्जिद में मिल लूंगा, जोहर का टाइम आएगा ना तो मैं मस्जिद में मिल लूंगा। ये कह के चले गए। हजरत उमर बाहर आए,
تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ کوئی آیا تو نہیں؟ عرض کی حضور حسین ابن علی آئے۔ حسین ابن علی تو کہا اندر کیوں نہیں بھیجا؟ کہا میں نے کہا تھا بے شک چلے جائیں، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ میں ظہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا۔ تو سیدنا عمر فاروق فرمانے لگے عبداللہ تجھے تیری ماں روئے، حسین کو کیوں واپس بھیجا؟ پھر عمر دنیا داروں کے سامنے ڈٹنا، کھڑا ہونا عمر پہ ختم ہے، لیکن جو اندر کی بات ہے نا، روح کی، جو عقیدت کی بات ہے، جو وفا کا رشتہ ہے، اس کو کون سمجھے؟ یہ جو روح کی مجبوریاں ہیں، یہ جو وفا کی مجبوریاں ہیں، اسے لوگ کیا سمجھیں؟ انہیں کیا پتا کہ مرشد کے بیٹے کے پیر چومنے میں حسن کیا ہوتا ہے؟ انہیں کیا پتا کہ جب استاد کا بیٹا گھر میں آتا ہے تو دل کرتا ہے مکان بیچ کے اسے دے دیں، اس کے باپ کی نیکیاں بڑی ہیں۔ جناب عمر فاروق دوڑے گئے، امام حسین کے دروازے پہ دستک دی۔ امام حسین باہر رکھا، شہزادے یار ملنے آئے تھے، بغیر ملے کیوں آ گئے؟ عرض کی کہ آپ مصروف تھے، آپ کے اپنے بیٹے بھی دروازے پہ کھڑے تھے، تو میں واپس آ گیا۔ امام حسین کہتے عمر جذبات میں آ گئے، سر سے پگڑی گر گئی، کہنے لگے حسین میرے بیٹے کا اور حسین کا کیا مقابلہ؟ کیا اس کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے؟ کیا اس کی نانی کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے؟ کیا اس کے نانے کا نام محمد مصطفیٰ ہے؟ اور پھر سر سے پگڑی اتری تھی، اپنے بال زور سے پکڑ لیے، کہنے لگے حسین میں نا مکے میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور ڈنڈوں سے مار کھاتا تھا اپنے باپ سے، یہ جو آج ساری دنیا میں عمر کے نعرے لگتے ہیں یہ تیرے نانے کا صدقہ ہے۔ شہزادے میری وفا اور میری وفا میں جب تیرا دل کرے نا توڑ کے آ جایا کر۔ عمر تو لوگ ایک دن امام حسین نے آ کے نا جناب فاروق اعظم سے کہا، خطبہ دے رہے تھے بچوں کی طبیعت شروع میں، پتہ نہیں کیا بات آئی امام حسین کے دل بھی، کہنے لگے عمر نیچے اترو، یہ میرے نانا کا منبر ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر سنو، کبھی میرا بھی بچہ آ جائے تو میں کہتا ہوں اس کو پکڑو یار، بچوں کو تو نہیں نا جمعوں میں مطلب ذکر کیا جاتا، اترنا میرے نانے کا منبر ہے۔ جناب عمر اتر کے نیچے کھڑے ہو گئے، تو کہا جا کے اپنے نانے کے منبر پہ بیٹھ۔ تو حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے شہزادے میرے نانے کا منبر ہی کوئی نہیں ہے ہی نہیں، یہ منبر یہ مصلی یہ تیرے نانے کی شان ہے، میرے نانے کا کوئی منبر نہیں، تیرے ہی نانے کا منبر ہے۔ تھوڑی دیر کھڑے رہے تو امام حسین کہنے لگے اچھا کوئی نہیں آپ کے نانے کا منبر کھا لو، کہا چلو پھر میرے نانے کے منبر پہ بیٹھ جاؤ، چلو خیر ہے، کوئی نہیں آپ کے نانے کا، کہا نہیں، تو کہا کوئی نہیں پھر میرے نانے کے۔ جب حضرت عمر بیٹھے تو بڑا شاندار جملہ کہا، فرمانے لگے میں منبر پر مرضی سے نہیں بیٹھا تھا، مجھے ابو بکر نے بٹھایا تھا، اور پھر حسین کے کہنے پہ میں اترا ہوں، اب مجھے حسین نے بٹھایا ہے، اب کسی کی جرأت ہے تو عمر کو اتار کے دکھائے، اب میں حسین کا تیری نسل پاک میں۔ یار کتنی بے شرمی کی بات ہے، لوگ امام حسین کو باغی کہے۔ حضور کا وصال ہوا نا تو امام حسن اور امام حسین کی عمریں ابھی 7 8 سال 9 سال کے بیچ تھی، تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امام حسن آئے مسجد میں، تو منبر پہ بیٹھے ہوئے دیکھا حضرت ابو بکر صدیق کو، تو کہنے لگے نیچے اترنا میرے نانا کا منبر ہے۔ بچوں کو بڑی پہچان ہوتی ہے نا ابا کے کپڑوں کی، اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرے نانا کا ہے، یہ میرے نیچے اترو، یہ منبر میرے نانا کا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے جلدی سے پکڑ کے فرمایا ذرا حسین حسن یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اب دیکھیں نا بچہ یہاں کسی کا شور کرے تو میں آپ کو جمعہ چھوڑ کے بچے کی تھوڑی سنوں گا، میں کہوں گا کہ بھائی ٹھیک ہو گیا بچے کو لے جاؤ ذرا اسے پیچھے کرو، جمعے کے بعد بات کرتے ہیں۔ لیکن وہ تھے نا رسول اللہ کے نواسے، اور حضرت ابوبکر صدیق عظمت اور شان کو سمجھتے تھے، انہوں نے کہا نیچے اتریے میرے نانے کا منبر ہے۔ تو حضرت صدیق ایک بار نیچے اتر کے کھڑے ہو گئے۔ تو ایک جملہ، باقی بزرگوں نے بھی بڑا کچھ لکھا ہے، پر یہاں ایک بات شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھی ہے،
حضرت صدیق اکبر رو پڑے, کہنے لگے حسن اگر ممبر تیرے نانا کا ہے تو ابو بکر بھی تو تیرے نانا کا ہی ہے نا, یہ کو باہر سے تو نہیں نہ آیا, یہ بھی تیرے نانا کا ہے. تو حضرت امام حسن ہنسنے لگے, فرمانے لگے ٹھیک ہو گیا, بیٹھ جا ممبر پہ, پڑھائیں جمعہ. سمجھ آ گئی ہے بات کی, پڑھائیں جمعہ. آپ کی بات کی مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اگر ممبر نانا کا ہے تو ابو بکر بھی تو انہی کا ہے نا جناب صدیق اکبر. کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہیں, حضور کے صحابہ کی ایک جماعت بارگاہ میں بیٹھی ہے. حضرت صدیق اکبر بھی حضور کے بالکل قریب بیٹھے ہیں, وہ آج بھی حضور کے قریب ہی ہیں, قریب بیٹھے. اچانک نہ محفل میں حضرت مولا علی شیر خدا تشریف لے آئے. باقی صحابہ بھی اٹھنا چاہ رہے تھے, کوشش ہو رہی تھی, لیکن پتہ ہے سب سے پہلے جگہ کم تھی. کو بندہ ذرا سرکتا یا جگہ بناتا تو جگہ بننا تھی. باقی بھی اٹھنا چاہ رہے تھے, لیکن سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر اٹھے. حضرت مولا علی کا بازو پکڑ کے تھام کے حضور کے قریب بٹھایا, خود ذرا تھوڑے سے پیچھے ہو کے بیٹھ گئے. اب بولا نہیں کوئی, وہاں لوگ کم باتیں کرتے تھے, وہاں لوگ بولا ہے پائے نظر ہوش میں آ, یہ کوہ نبی ہے. آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے, لباں تے موراں لگیاں, بولن دی جاج بھول گئی, اوتھے زباناں تائیں کھولن دی جاج بھول گئی. تے جا کے مدینے اتھرو میرے سوال بن گئے. حضور کی بارگاہ میں وہاں کو بندہ بات کرے, اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں, صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں. کچھ لمحے سلامی کو ٹھہرا ہوں مواجہ پر, پھر مجھ کو ادب لایا, پھر مجھ کو ادب لایا سرکار کے قدموں میں. تو حضرت کوئی کسی نے گفتگو نہیں کی, حضرت صدیق اکبر نے بازو تھاما اور لا کر کے نا حضرت مولا علی کو حضور کے قریب بٹھایا اور خود سائیڈ پہ جا کے بیٹھ گئے. کوئی بولا نہیں, بات نہیں کی. تب ہم تو باتیں زیادہ کرتے ہیں نا, جا کے سائیڈ پہ بیٹھ گئے. اور کسی نے کیا تبصرہ کرنا تھا, نہ کسی کی جرت تھی, نہ کوئی کرنا چاہتا تھا, نہ کر سکتا تھا. تھوڑی دیر خاموشی رہی, پھر میرے کریم بولے اور حضور بول کے فرمانے لگے, دیکھا تم نے ابو بکر نے کیا کیا ہے. اور پھر حضور فرمانے لگے, عزت والا ہی کسی کی عزت کو پہچان سکتا ہے, فضل والے ہی اہل فضل کو پہچانا کرتے ہیں. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ مولا علی کی شان کو اگر سمجھ سکتے ہیں تو ابو بکر صدیق سمجھ سکتے ہیں, اور حضرت صدیق اکبر کا مقام اگر کوئی جان سکتا ہے تو مولا علی ہی جان سکتے ہیں. آج ہم ذکر کر رہے ہیں نا امام حسین کا, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے جیسے بندے کی تو زبان نہیں اس قابل نہیں کہ ان کا نام لے سکے. کہاں سیدنا امام حسن اور کہاں سیدنا امام حسین اور کہاں ہم لوگ, ہماری حیثیت ہے. ہم تو یہ تو وہ لوگ ہیں جن کا نام ذریعہ نجات ہے, جن کا تذکرہ ذریعہ نجات ہے. یہ سارے اسی دریائے محبت کی نہریں ہیں جس کو مدینے والے محبوب نے اپنے دست مبارک سے چلایا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضور کی اولاد پاک ہے. پیروں کو نا تھوڑی مٹی لگ گئی, عمر جوانی کی تھی, داڑھی مبارک ساری سیاہ تھی, کالی تھی. حضرت ابو ہریرہ ان سے سالوں بڑے تھے, امیر المومنین فی الحدیث. حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا کہ امام حسین کے مقدس قدموں کو مٹی لگ گئی. کسی سے بھی کہا جا سکتا تھا ذرا امام صاحب کی توجہ کرانا, یہ ذرا مٹی اتار دینا, لیکن حضرت ابو ہریرہ جھٹ سے اٹھے, اپنی پگڑی کھولی, اس کا پلو لیا اور حضرت امام حسین کے پیروں سے مٹی صاف کرنی شروع کر دی. کیوں کہ اہل فضل ہی کسی کی فضیلت کو جان سکتا, عزت والا ہی کسی کو عزت دیتا ہے, جس کے پاس وقار ہو. او میرے سنگیوں, لوگوں کی باتوں میں نہ آنا, یہ تمہیں الجھا دے گی, یہ تمہیں تفریق میں ڈال دے گی,
یہ انتشار برپا کریں گے. یہ وہ حسین جماعت ہے جو حضور کے سامنے بیٹھا کرتی تھی. ان سے پیار کرنا، ان سے محبت کرنا. آپ کبھی ترمذی کی ایک حدیث پڑھیں تو مر جانے کو جی کرتا ہے. حضور نے فرمایا تھا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے بعد انہیں اپنی زبانوں کا نشانہ نہ بنانا. کاش کوئی ان جملوں کا درد سمجھ سکے. فرمایا رب سے ڈرنا، اور کریم فرمانے لگے جس نے ان سے محبت کی میری محبت کی وجہ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت رکھی میری وجہ سے رکھی. کبھی بھی کسی اور جو حضور کی اولاد ہے. صحابہ کرام نے ایک جگہ کچھ نذرانہ جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. اخراجات بہت زیادہ ہیں اور ظاہری وسائل اس ترتیب سے نہیں ہیں. یہ نذرانہ ہر مہینے پیش کرنا ہے. جب وہ لے کے حضور کی بارگاہ میں گئے نا، اللہ نے قرآن نازل کر دیا. فرمایا محبوب ان سے کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا، میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. الا المودۃ فی القربى، بس میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بیمار ہو گئے. علالت بہت زیادہ تھی اور اس کی وجہ سے نکاہت ہو گئی، کمزوری ہو گئی. اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے تو بظاہر جسم راشا تھا، کامتا تھا وجود. ایک صحابی تیمارداری کے لیے حاضر ہوئے اور جناب مولا کائنات کو دیکھ کر کہنے لگے میرے بھائی علی آپ تو بڑے کمزور ہو گئے، تو مجھے تو خدشہ ہے کہ اسی علالت میں کہیں رب کی بارگاہ میں آپ کی حاضری نہ ہو جائے. تو مولا علی شیر خدا نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمانے لگے تو فکر نہ کر، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، تو بے فکر ہو کے جا. کمزوری پوری ہے، لیکن ایک بندے کو ڈاکٹر نے کہا ہے رپورٹیں دے کے کہ آپ کی رپورٹیں بتاتی ہیں کہ دن ذرا کم ہی ہے، لگتا ہے رپورٹس کہتی ہیں. تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو دن بتائے تھے تو وہ گھنٹے بھی نہیں نکالتے، وہ گئے. اور کچھ کہتے ہیں ڈاکٹر تو ٹھیک ہی کہتا ہوگا پر اپنے علم کے مطابق ہی کہتا ہے نا، ہوگا تو وہ جو میرا رب چاہے گا. یہ لوگ مضبوط ہوتے ہیں، ان کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے مضبوطی پیدا ہوتی. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرمانے لگے تو بے فکر ہو کے جا، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. اس نے کہا جی آپ بڑے شدید کمزور ہیں، نکاہت ہے، حالت آپ کی بتا رہی ہے. حضرت علی فرمانے لگے مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. کہنے لگا جی کوئی اس کی وجہ؟ فرمانے لگے وجہ ہے نا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی تو اس وقت دنیا سے جائے گا جب تیری داڑھی خون سے رنگین ہوگی، تیرے اوپر خنجر سے، نیزے سے، تلوار سے وار کیا جائے گا. میں بیماری سے نہیں جاؤں گا، میں تو میدان کے اندر مجھ پر حملہ کیا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. فرمایا خبردار ہو جاؤ، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے. ولی کی زیادہ تعریف کرنے کی بجائے اگرچہ بہت ساری تعریفات کی جا سکتی ہیں، اگر صرف اتنی بات پر ہی غور کیا جائے کہ اولیاء اللہ، اولیاء وہ اللہ کے دوست. اولیاء اللہ، اللہ کے نہ دولت کے دوست، نہ شہرت کے دوست، نہ اقتدار کے دوست، نہ ان چیزوں کے دھنی. اولیاء اللہ، اللہ تعالیٰ کے ولی وہ ہوتا ہے جو رب کا دوست ہو، ہر صورت میں رب کی دوستی کو نبھائے، اللہ کی رضا چاہتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ چلتا ہو، اللہ کی مخلوق سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کا شوق اور جذبہ رکھتا ہو، قرآن مجید کو رب کریم کی محبت میں ابلاغ کرنے کا، ترویج کرنے کا، پڑھنے پڑھانے کا شوق رکھتا ہو. دوست ہوتا ہے وہ اللہ کا. جس طرح ہماری کسی سے مخلصانہ دوستی ہو تو ہر حال میں ہم اسے راضی رکھنا چاہتے ہیں نا، بلا مثال و بلا تشبیہ جو رب کا دوست ہوتا ہے ہر حال میں رب رسول کو راضی رکھنا چاہتا ہے.
اس کی جو ترجیح ہوتی ہے وہ اللہ رسول ہوتے، مقصود اللہ رسول ہوتے، کسی اور چیز سے غرض نہیں، کوئی اور لاہ عمل نہیں، کوئی دستور نہیں، کہیں نہیں جانا۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ ڈھونڈتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا، تلاش کرتے ہیں، یہ شان ہے اللہ والوں کی۔ اولیاء اللہ، کون اولیاء اللہ؟ ہمارے ہاں لوگوں نے، کچھ نے تو سادگی کی وجہ سے، اور کچھ نے اللہ ماشاءاللہ بڑی عیاری کے ساتھ اپنا اب ثابت کرنے کے لیے اور لوگوں کو صرف اپنے پیچھے لگانے کے لیے اللہ ماشاءاللہ کچھ ایسی کہانیوں کا سہارا لیا، کچھ ایسی چیزیں اوڑھ کے آ گئے۔ انہوں نے کہا شریعت کیا ہوتی ہے، معاذ اللہ، مولوی کو کیا پتا، میرے پاس معرفت کی باتیں ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو طرح طرح سے پریشان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ولی کون ہوتا ہے، کسی ادھر ادھر سے تشریح لینے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں جو ذرا انوکھی سی بات کرے نا، جو ذرا تھوڑا ہٹ کے بولے نا، او خو، جو گہری بات کرے نا، او خدا کے بندو، دنیا میں سب سے زیادہ معرفت والی باتیں نبی کریم علیہ السلام نے کی ہیں، پر اتنی سادہ کی ہیں کہ ہر بندے کی سمجھ میں فوراً ہی آ جایا کرتی تھی۔ اور روٹین کے معاملات محبوب نے سکھائے ہیں، گوگل بعد ادا کرو، زندگی کو اچھے طریقے سے گزارو، زندگی کو زندگی بناؤ، یہی دین ہے۔ لیکن لوگوں نے نا کچھ کہانیوں کا سہارا لے کر، کچھ طرح طرح کی باتیں بنا کر لوگوں کو پریشان کیا۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ولی کون ہوتا ہے۔ ایک تو فرمایا الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور دوسرا انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ دو صفات قرآن نے ولی کی بیان کی، ایک تو اس کا ایمان کامل ہوتا ہے، وہ کچی پکی باتیں نہیں کرتا، ڈبل مائنڈڈ نہیں ہوتا، کر لوں نہ کروں، چلوں کہ نہ چلوں، ٹھیک رہوں گا کہ نہیں رہوں گا۔ آپ ایسے کیا کہتے ہیں یہ کر لوں، یہ کچی پکی باتیں۔ رب کے بندے کی شان یہ ہے کہ اس کا ہر وقت اپنے رب پر بھروسہ مضبوط ہوتا ہے، مضبوط۔ ہمیں پتہ کیا کیا گیا ہے، ہمیں کمزور کر دیا گیا ہے، ہم ڈبل مائنڈڈ لوگ ہیں۔ ہمارے ہاں ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں جو مرید ہو کر بھی مرید نہیں، جو شاگرد ہو کر بھی شاگرد نہیں، جو کسی فیلڈ میں ہو کر بھی اس فیلڈ میں موجود، جو کسی ایک شعبے کو اختیار کر کے بھی اس شعبے پر پورے نہیں، کچی پکی باتیں کر لوں نہ کروں۔ اور یہ نوجوان نسل میں زیادہ مسئلہ ہے۔ ایمان کہتے ہی اس چیز کو ہیں جو پوری طرح راسخ ہو جائے، جو دل تک اتر جائے۔ اور ایمان کے ثمرات ہیں، جب آپ کا ایمان کامل ہوتا ہے تو پھر توکل بھی مضبوط ہوتا ہے، پھر ایمان کامل ہے تو پھر صبر بھی نصیب ہوتا ہے، ایمان کامل ہے تو شکر بھی نصیب ہوتا ہے، ایمان کامل ہے تو پھر قناعت کی دولت بھی ملتی ہے، پھر تھوڑے پر گزارا کرنے کی اللہ ہمت بھی عطا کرتا ہے، پھر خودداری بھی نصیب ہوتی ہے، پھر عزت نفس بھی نصیب ہوتی ہے۔ پھر وہ بندوں کو نہیں دکھاتا، وہ جو کرتا ہے رب کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ پکی بات، ایمان کی پکی بات، مضبوط۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عارثہ سے پوچھا تھا آج صبح کیسے کی؟ عرض کی حضور اس حال میں کی ہے کہ میں پکا مومن ہوں۔ تو محبوب نے فرمایا تمہارے ایمان کی دلیل؟ عرض کی حضور جنتیوں کو جنت میں جاتا دیکھ رہا ہوں اور دوزخیوں کے فیصلے ہو رہے ہیں، یعنی یہاں سے لے کر جنت میں جانے تک ہر چیز پر میرا ایمان پکا ہے، مضبوط افکار ہوں، پکی باتیں ہوں، عزم کر لے۔ کوئی ضروری نہیں بندہ جیت ہی جائے، ضروری نہیں۔ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دی تھی، احد میں ذرا تھوڑی مسلمانوں کو وقتی طور پر پیچھے ہٹنا پڑا تھا۔ اللہ کو ضروری ہے کہ ہر موقع پر انسان جیت ہی جائے، لیکن اس کا عزم پکا ہونا چاہیے، اس کا نظریہ پکا ہونا چاہیے۔ الذین آمنوا، پکی بات کرتے ہیں، پکی بات،
پکی بات کرتے ہیں صاحب ایمان۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بیمار ہو گئے، علالت بہت زیادہ تھی اور اس کی وجہ سے نکاہت ہو گئی، کمزوری ہو گئی۔ اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے تو بظاہر جسم پہ راشا تھا، کامتا تھا وجود۔ ایک صحابی تیمارداری کے لیے حاضر ہوئے اور جناب مولا کائنات کو دیکھ کر کہنے لگے میرے بھائی علی آپ تو بڑے کمزور ہو گئے، تو مجھے تو خدشہ ہے کہ اسی علالت میں کہیں رب کی بارگاہ میں آپ کی حاضری نہ ہو جائے۔ تو مولا علی شیر خدا نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمانے لگے تو فکر نہ کر، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، تو بے فکر ہو کے جا۔ کمزوری پوری ہے، لیکن ایک بندے کو ڈاکٹر نے کہا رپورٹیں دیکھ کے کہ آپ کی رپورٹیں بتاتی ہیں کہ دن ذرا کم ہی ہیں، لگتا ہے رپورٹس کہتی ہیں۔ تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو دن بتایا تھے تو وہ گھنٹے بھی نہیں نکالتے، وہ گئے۔ اور کچھ کہتے ہیں ڈاکٹر تو ٹھیک ہی کہتا ہوگا پر اپنے علم کے مطابق ہی کہتا ہے نا، ہوگا تو وہ جو میرا رب چاہے گا۔ یہ لوگ مضبوط ہوتے ہیں، ان کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے مضبوطی پیدا ہوتی۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرمانے لگے تو بے فکر ہو کے جا، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس نے کہا جی آپ بڑے شدید کمزور ہیں، نکاہت ہے، حالت آپ کی بتا رہی ہے۔ حضرت علی فرمانے لگے مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کہنے لگا جی کوئی اس کی وجہ؟ فرمانے لگے وجہ ہے نا، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی تو اس وقت دنیا سے جائے گا جب تیری داڑھی خون سے رنگین ہوگی، تیرے اوپر خنجر سے، نیزے سے، تلوار سے وار کیا جائے گا۔ میں بیماری سے نہیں جاؤں گا، میں تو میدان کے اندر مجھ پر حملہ کیا جائے گا۔ یہ بیماریاں جتنی مرضی بھی آ جائے میرا بگاڑ کچھ نہیں سکتی، کیونکہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، حضور نے فرما دیا ہے، لہذا میرا کچھ بھی بیماری بگاڑ سکتی۔ ہم نہ کمزور ہیں، اور یہاں سے کمزور ہیں، یہاں سے مالی طور پر جو لوگ کمزور ہوتے تھے وہ بھی گزارا کر جاتے تھے، جو لوگ جسمانی طور پر کمزور ہوتے تھے وہ بھی کچھ سوسائٹی میں وقت گزار لیتے۔ ہم ذرا ذہنی طور پر کمزور ہیں، کچی باتیں کرتے ہیں۔ جوانوں سے پوچھے نا کیا کرنا ہے، عمر کتنی ہے؟ کہتا ہے میری عمر ہے 26 سال۔ کرنا کیا ہے؟ کہتا ہے سوچ رہا ہوں۔ او بھائی محمد بن قاسم تو 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر گئے۔ چھوٹی چھوٹی عمروں میں محبت اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ابو جہل کو قتل کر دیا۔ وہ لوگ تو انقلاب برپا کر گئے اور آپ اتنی عمر ابھی سوچ رہے ہیں کام کس دن کرنا ہے، پروگرام کس دن طے کرنے، آگے کس دن بڑھنا ہے۔ پوری 40 سال عمر نہیں ہوئی حضرت سیدنا معاذ ابن جبل کی، حضور کو راضی بھی کر گئے، ایک علاقے کی گورنری بھی دیکھ گئے، رب کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ذکر میرے دوستوں ممبروں پر ہوتا ہے، وہ صوفیوں کے لیے بھی راہ عمل ہیں، علماء کے لیے بھی ہیں، بادشاہوں کے لیے بھی ہیں۔ عمر کتنی پائی؟ 39 سال، پوری 40 نہیں، 39 سال۔ ہماری تو وہ کچی پکی باتیں، کوئی عزم نہیں، کوئی پروگرام نہیں ہے۔ وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ اللہ کا بندہ تو وہ ہے کہ تیرا جینا مشکل کر دے، تجھے کام پہ لگا دے، تو نکلے تو صبح و شام پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ لیکن جن لوگوں نے ساری زندگی طے ہی نہیں کیا کہ اصل میں ہم ہیں کیا، ہم نے جانا کدھر ہے، کرنا کیا ہے، کوئی مقصد حیات تو اللہ کے بندے کامل یقین والے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نا اپنی امت کو یقین کی دولت عطا کی ہے۔ کس طرح عطا کی ہے؟ بالکل سامنے آ گئے تھے کفار مکہ، غار ثور کے بالکل سامنے۔ جن لوگوں نے، اب تو ماشاءاللہ ڈھیر سارے لوگوں نے غار ثور کی زیارت کر لی ہے نا جی، ماشاءاللہ۔ ایسے ایسے تو کریں تھوڑا تھوڑا،
کی ہے نا جنہوں نے زیارت وہ کریں کی ہے نا جی ماشاءاللہ. اور جو کار آتا ہے وہ آ کے پھر اللہ خیر کرے اپنی شان بھی بڑی سناتا ہے کہ میں جی ماشاءاللہ چلا گیا تھا. او بھائی آپ گئے تھے، رستہ بنا ہوا ہے، رستے میں 2-3 جگہ بیٹھنے کا بندوبست ہے، چائے پانی ملتا ہے. پوچھو صدیق کی بیٹی سے، حضرت اسماء سے، جو رات کے اندھیرے میں جاتی تھی کھانا دینے اور بیٹی ہو کے رات کو جاتی تھی. کون اندازہ کرے گا جناب ابو بکر صدیق کی وفاؤں کا؟ کہاں سے کائنات مثال ڈھونڈ کے لائے گی؟ پباں پار قدم نہیں جے لاؤندا تے 100 پہاڑ تے چڑھیا جاندا تے او پہ جاندا تے یار نبی دا، او پہ جاندا تے یار نبی دا تے اے اصلی دلدار نبی دا. میرے عزیز، غار ثور کے بالکل باہر نا ایسے دروازے پر ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، دائیں طرف دیکھے وہاں سے نا پیر نظر آ رہے ہیں، کافر آ گئے. حضرت صدیق نے کہا حضور وہ تو آ گئے. یہاں پتہ چلتا ہے بندے کا توکل کس طرح کا ہے، یقین کہ حضور یہ کھڑے پہنچ گئے، آ گئے. نہیں، بالکل بندے پر سوار ہو جائے کہ ٹینشن پوری طرح غالب ہو جائے، لیکن بندہ مومن کہے میں مومن ہوں، میرا رب پر بھروسہ مضبوط ہے. یا رسول اللہ وہ تو آ گئے. تو حضور نے کیا فرمایا؟ قرآن مجید سورہ توبہ، کہا لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر. غم، اللہ کرے جوانوں آپ کو سمجھ آئے میں کیا کہہ رہا ہوں. نہ تو اندر کوئی بارود پڑا ہے، نہ اندر کوئی اسلحہ ساتھ ہے، بندے 2 اور باہر وہ کتنے سارے، اور دروازے پر آ گئے، این بالکل دروازے پر. حضور کیا فرماتے ہیں؟ لا تحزن، غم نہ کر. کیوں نہ غم کر؟ کیا کس بنیاد پر نہ کر؟ تو وہ بنیاد سنیں اور اس کو سمجھیں. ہم مسلمان ہیں، ہماری تھوڑی سی انفرادی سوچ ہونی چاہیے دوسروں سے. ہم لاوارث نہیں ہیں، ہم رب رسول والے ہیں. ہماری باتیں کچی پکی نہیں ہونی چاہیے، انہیں پختگی ہونی چاہیے.